اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس مطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد علیہ. قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا ایک سلسلہ جاری ہے جس میں ارشاد احدیت ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے گا اسے اس خیر کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا. خیر، اچھائی، نیکی، بہت سے الفاظ ہیں. لفظ خیر جو ہے ایک لفظ ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد قرآن ہی کے الفاظ ہیں کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا اس شر کا انجام بھی اس کے سامنے آئے گا. شر، شرارت، شر، خباثت، شر، برائی، شر، گناہان کبیرہ، شر، گناہان صغیرہ، شر، غیبت، شر، پیٹھ پیچھے دوسروں کو کہنا، شر، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے حقائق کو چھپانا، شر، سچائیوں کے اوپر پردہ ڈالنا، شر، کسی خیر کو اس لیے نظر انداز کرنا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، شر، بد نفسی کا وہ کمال جو نیک نفسی کی تعلیم تو دیتا ہو لیکن خود بد نفس ہو، شر، وہ واعظ کہ جو خود اپنے نفس کو بدترین خباثتوں اور حسد کا شکار بنائے ہوئے ہو اور دوسروں کو نیکی کی اور اچھائی کی تبلیغ کرنے میں کسی وقت نہ چوکتا ہو. شر، وہ نمازی جو نماز پڑھتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، شر، وہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، شر، وہ جو حاجی حج کرتا ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، شر، وہ زکوٰۃ دینے والا جو زکوٰۃ دیتا ہو غریبوں میں اترانے کے لیے، شر، وہ خمس دینے والا جو خمس کی رقم دیتا ہو احسان جتانے کے لیے، شر، وہ چندہ دینے والا کار خیر میں جو اپنے قبر کا پتھر اپنی بنوائی ہوئی عمارت میں دیے ہوئے چندے کے لیے لگوانا چاہتا ہو. شر کی قسمیں اتنی ہیں کہ اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں شاید اس جملے کی قیمت مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کی سماعت کے حوالے ہے کہ شر کی قسمیں اتنی ہیں کہ ان کو گننا ممکن نہیں ہے. خیر اتنا محدود ہے کہ ہر ایک میں پایا جانا ممکن نہیں ہے. خیر بہت محدود ہے.
خیر کی حد یہ ہے کہ خیر کے لیے رسول نے اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو ولادت سے اور آخری سانس تک خیر کے لیے مخصوص کر دیا. بلکہ اللہ نے خیر کو جب معراج کی حد عروج پر پہنچایا، معراج کی حد عروج پر، تو اس معراج کی حد عروج کا نام ہے ذات ختیم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس معراج کے بعد بھی ایک پردہ نور ہے جس کے پیچھے سے کوئی ہاتھ نمودار ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں خطا ڈھونڈی جا سکے؟ نعوذ باللہ. کیا رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلطی ڈھونڈی جا سکے؟ کیا رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی کسی کو اذیت دینا رسول کے لیے ممکن نہیں ہے نا؟ اب یہ بتائیے کہ ایک سوسائٹی چل رہی تھی، ایک معاشرہ چل رہا تھا. کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ جوا کھیل رہے تھے، کچھ لڑ رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حاوی ہو رہا تھا، سر کٹ رہے تھے، کمانیں کڑک رہی تھیں، تیر سنسنا رہے تھے، نیزے لچک رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، گھوڑے دوڑ رہے تھے، غبار اڑ رہا تھا، اور جب زیادہ دھول ہو جاتی تھی تو انسانی خون سے اس کے اوپر چھڑکاؤ بھی ہو جاتا تھا. اور اپنے گود میں لٹا کے ماں بچے کو یہ بتانے لگتی تھی کہ تمہارے دادا نے اتنے قتل کیے، تمہارے باپ نے اتنے قتل کیے، تمہارے پردادا نے اتنے قتل کیے، تمہارے چچا نے اتنے قتل کیے، تمہارے نانا اتنے بڑے قاتل تھے، تمہارے ماموں اتنے بڑے قاتل تھے، تمہارے پھپھا اتنے بڑے قاتل تھے، تمہاری پھوپھی بہت ظالم تھی. لیکن میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. اب اگر آپ کچھ سمجھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے کانوں پر ہے، میری زبان پر نہیں ہے. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو اس سوسائٹی کی منظر کشی کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ دیار انیس و دبیر کا پروردہ ہوں. تو کوشش کرتا ہوں. قصہ یہ کہ مجھ میں کوئی جوہر نہیں ہے، میں ایک ماضی کے شکستہ آئینے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوں. مگر یہ ہے کہ میرے اندر خیر کی صورت نظر آئے نہ آئے، شر کو پہچاننے کی صلاحیت ہے. بتائیے سب کچھ ہو رہا تھا، وہی مبعوث ہوئے تھے رسالت کے لیے، چپکے بیٹھے رہتے اور ڈھونڈتے جو اچھے لوگ ہیں چپکے چپکے ان سے کہتے ہیں بھائی اسلام قبول کر لو. جیسے گھر میں اطاعت گزار زوجہ موجود تھی خدیجہ. اللہ نے خانہ کعبہ سے ایک دیا تھا 13ویں رجب کو پیدا ہونے والا، وہ بچہ 10 برس کا ہو گیا تھا. اچھا وہ 10 برس کا جب ہو گیا تھا تو وہ کام عجیب و غریب کرتا تھا وہ بچہ. یہ نماز پڑھتے تھے دونوں میاں بیوی، رسول اللہ اور جناب خدیجہ، یہ شوہر اور زوجہ. وہ بچہ جو تھا وہ نماز سے پہلے گھوم پھر کے دیکھ لیتا تھا چاروں طرف کہ ادھر سے تو اس کو یہ معلوم تھا کہ سامنے تو خدا ہے مگر خطرہ 3 طرف ہے، ادھر خطرہ. وہ بچہ بھی نماز میں شروع ہوتا ہے. چونکہ نماز شروع ہوتے ہی وہ بچہ دیکھتا تھا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں
تو اس کو یہ معلوم تھا کہ رسول کے ہاتھ بندھے کہ کھلے گا. جو پیچھے سے آ کے جماعت میں کھڑے ہو گئے ان کو کیا معلوم کہ رسول کا سامنے کا حلیہ نماز کیا ہے. ایسے ہی جناب خدیجہ کی ایسی کوئی خاتون، علی کا ایسا کوئی بچہ ملتا جاتا، چپکے چپکے جاتے کہ اللہ ایک ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی خم نہیں کرنا چاہیے. انبیاء 1,24,000 ہیں، میں آخری ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہے اور شوہر کی اطاعت واجب ہے جیسا کہ جناب خدیجہ کر رہی ہیں. بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے جیسے کہ علی کر رہے ہیں. یتیم بھتیجے کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ ابو طالب میرا خیال رکھتے ہیں. اپنی بات اپنے گھر والوں تک، اپنے خاندان تک، تو کوئی غیر آ جاتا اور وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کس قسم کے، آپ تو اس سوسائٹی سے الگ کے نظر آ رہے ہیں، یہ تو بڑی گھٹیا، بڑی لڑاکو، بڑی جنگجو، اس معاشرے میں آپ ایک ہی شریف شخص دکھائی دے رہے ہیں مجھے، اور 2-3 آپ کے خاص لوگ ہیں، 4-5، اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کو سمجھا دیتے کہ بھئی تم فارس سے آئے ہو، عجم سے آئے ہو، ایران سے آئے ہو، تم عربی زبان کو شاید اتنا نہ جانتے ہو جتنا عرب جانتے ہیں، تو لو سن لو میرے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. کچھ سورے سنا دیتے، سلمان کو چپکے سے بتا دیتے. کوئی آدمی تھا جو زر کو ٹھوکریں مارتا تھا اور فقیروں کی خدمت کرتا تھا، وہ قریب آتا اس سے چپکے سے کہہ دیتے کہ بھئی اللہ ایک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور مجھے مان لو. اچھا خاصا پوجا پاٹ چل رہا ہے خانہ کعبہ میں، اچھا 365 بت رکھے ہوئے ہیں، ہر قبیلے نے ہمارے غرور کے اپنا ایک خدا تراش لیا ہے، کوئی فلسفہ نہیں. دیکھیے وہ جو عرب تھے ان کے پاس نہ کوئی میتھالوجی تھی نہ کوئی تھیالوجی تھی، نہ ان کے پاس کوئی عقیدہ تھا نہ کوئی عمل تھا، صرف غرور اور تکبر اور ٹکراؤ اور ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے جانے کا جذبہ تھا. اس ماحول میں ایک مرتبہ کوہ فارا کی بلندی سے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، نجات مل جائے گی، فلاح مل جائے گی. پوری سوسائٹی دشمن ہو گئی. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے وہ بہنوئی تھا کسی کا، تو بہن کے بھائی نے بہن کے شوہر کو اتنا پیٹا کہ ادبرا کر دیا. اب سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا ان لوگوں کا جو رسول اللہ کے چاہنے ماننے والے تھے اور جو رسول کی بات مان رہے تھے. اب وہ بھوکوں مرنے لگے، ان کے پاس کھانے کو نہیں. سوسائٹی نے ان کو الگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے جو واہمے ہیں اور جو تخیلات ہیں اس کے خلاف کسی راستے پر جا رہے ہیں، اور پھر یہ تو بہت ماحول خراب کر دیں گے. یہ جھوٹوں سے کہہ رہے ہیں سچ بولو. یہ بے ایمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ امانت داری برتو. یہ ظالموں سے کہہ رہے ہیں کہ تلواریں پھینک دو. نماز کی صف بناؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے بندوں سے جھک کے ملو. تو بائیکاٹ شروع ہوا. اب وہاں پر دولت بہت سسرالی تھی، سسرالی دولت بہت تھی. خوائلد کے خزانے تھے جو بیٹی کو ملے تھے، جہیز میں بہت کچھ لائی تھیں. اب جناب خدیجہ نے ایک دن رسول گھر میں آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. تو جناب خدیجہ نے کہا آپ پریشان کس بات پر ہیں؟ دیکھیے زوجہ وہ ہے جو چہرے کا رنگ دیکھ کے شوہر کا مزاج سمجھ جائے.
وہ بیوی قابل لعنت ہے جو شوہر سے کچھ کہے نہ شوہر کی اطاعت کرے بلکہ لپک لپک کے گھر سے نکلی چاہیے. اب جناب خدیجہ نے کہا آپ کے چہرے کا رنگ بہت بدلا ہوا لگ رہا ہے, آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. رسول نے پریشانی بیان نہیں کی تھی اپنی. کہا بی بی جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور میرا کلمہ پڑھا ہے اور میرے کہنے سے اسلام قبول کیا ہے, ان سب کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, بیچارے بھوکے ہیں. جناب خدیجہ اپنے گھر کے ایک حجرے میں گئیں باہر آئیں, گئیں باہر آئیں, گئیں باہر آئیں. عدد سنیے گا, 72 مرتبہ خدیجہ اپنے ایک حجرے میں گئی ہیں, ایک, ابھی اور حجرے ہیں گھر میں, ایک حجرے میں گئی باہر آئیں. اتنی دولت لا کے رکھی کہ دولت رسول کے اور خدیجہ کے درمیان پردہ بن گئی. لے جائیے, خرچ کیجئے, کھلائیے پلائیے, ان کے فاقے تو آئیے. ہیں امتی رسول کے, نمک حقار ہیں خدیجہ کے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ماضی کہاں پہ یاد آتا ہے. ابھی سنیے گا, میں ابھی جناب خدیجہ کی طرف پھر ابھی واپس جاؤں گا. یہ جو دولت تقسیم ہوئی ہے, ابھی اس میں دعوت ذوالعشیرہ بھی ہے, اس کا بھی ذکر تھوڑا سا کرنا مناسب ہوگا. تو اب 3 اور 4 کے درمیان جناب سیدہ کا سن تھا. اللہم صل علی. جناب سیدہ گھر سے نکلی اور دیکھا رسول نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ہیں, اور کچھ لوگ ایک بڑا سا پتھر مل کے اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چل کے یہ محمد کی پیٹھ پر رکھ دو, یہ سجدے میں ہیں, ان کو دبا دو اس پتھر سے. جناب سیدہ نے ان کی آواز سنی, چہرے دیکھے, ایک مرتبہ 3 اور 4 برس کے درمیان کا سن ہے, کہنے کی اے میری ماں کے نوکرو, اے میری ماں کے نوکرو, تمہاری یہ مجال کہ خدا کا رسول سجدہ کرے اور تم اس کی پیٹھ پر پتھر رکھو. مڑ کے دیکھا خدیجہ کی بیٹی ہے, علی کی بیٹی نہیں, خدیجہ کی بیٹی ہے, رسول کی بیٹی نہیں, خدیجہ کی بیٹی ہے. اتنے دیکھیں بہت ذلیل تھے, کافر تھے, مشرک تھے, مگر نمک حلال تھے. کہنے کے بھائی دیکھو, مالکہ کی بیٹی نے منع کیا, یہ پتھر رکھو, چلو اپنے گھر چلتی ہیں, ان کو کرنے دو اپنے طریقے سے عبادت. رسول اللہ نے سنا کہ میرے سجدے کو پتھر کے بوجھ سے سیدہ نے بچایا. کہ بیٹی تو نے میرے سجدے پر احسان کیا ہے, اس کا بدلہ دے کے مروں گا. اب تیرا بیٹا سجدے کی حالت میں میری پیٹھ پہ آ جائے گا, سر نہیں اٹھاؤں گا. اب چلیے پھر واپس چلتے ہیں اسی مکے کی اسی سوسائٹی میں جو بہت ہی برہم تھی. اب اس میں یہ ہوا کہ جناب خدیجہ نے کہا ایسا کیجئے کہ دعوتیں کرنا شروع کیجئے, کھانے پہ بلائیے. اب وہاں مسئلہ یہ تھا کہ خدیجہ کے پاس دولت تو تھی, مردوں میں کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے نا جو دعوت میں بلائے, جو انتظام کروائے,
جو باورچیوں سے بکوائے. اب کوئی کافر تو یہ کام کر نہیں سکتا. اب رسول نے کہا چچا ابو طالب آپ نے بڑی زحمتوں سے مجھے پالا ہے, اب یہ زحمت بھی آپ ہی کیجئے, لوگوں کی دعوتیں ہونا ہے, مجھے اعلان رسالت کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے. کہا بھتیجے کوئی حد نہیں, جناب ختیجہ کی دولت, ابو طالب کی محنت, دسترخوان بچ گیا. اس وقت جتنے اچھے کھانے ہو سکتے تھے وہ سب رکھ دیے گئے, اور رسول کونے میں چپ کے بیٹھے ہیں, ابو طالب خاطر کر رہے ہیں, اور لو کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ. ارے لو بھائی تم تو تکلف کر رہے ہو, تم تو بدو عرب ہو, تم تو نوچ کے کھا لینے والوں ہو. بھر لو پیٹ, جتنا پیٹ بھرنا ہے بھر لو, خوب کھاؤ کھاؤ. اب سب کے پیٹ بھر گئے, دسترخوان اٹھایا گیا, تو رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو, اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, قرآن اس کا نام ہے. تو کھانا کھا کے دیکھیے ہنس رہے ہیں, نبی ہاں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے, ان سے ملیے, اللہ کی کتاب ان پر اتری ہے. یہ کہہ کے ہنستے ہوئے چلے گئے. ابو طالب نے کہا بیٹا اب پوچھو اپنی زوجہ سے, اگر وہ آمادہ ہوں تو کل پھر ایک دعوت کر دی جائے. یہ جو کھا کے گئے ہیں ان کو اور کھلاؤ, ہو سکتا ہے کہ آج کا نمک اثر نہ کر کے سکا ہو, وہ کل کھانا ہے بھر کے لایا جائے. پھر یہ دوسرے دن پھر دعوت ہوئی. اب اس کے بعد سب کھانا کھایا. یہ قصے کہ میں کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, جو قرآن سے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے وہی میں اپنے لفظوں میں دہرا رہا ہوں. الفاظ, انداز, ادا میری ہے, وہ قرآن کی ہو نہیں سکتی. قرآن علی و نبی سے بہتر کوئی سنانے والا نہیں ہے. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھوں, اس کے بعد اس کے ترجمے کروں, تاکہ آپ کے اوپر میری قابلیت ثابت ہو کہ مجھے بہت سی آیتیں یاد ہیں, یا میں حافظ جی ہوں خدا نخواستہ. تو بھائی اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کر دیتا. اب یہ سب اتنا امکان میں ہے نہیں, اور نہ اتنی لمبی تقریریں کرنے کی عمر میں ہوں میں. تو اب دوسرے دن پھر سب آ گئے, خوب کھایا. پھر رسول نے کہا, پھر رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے. اچھا ایک بات سمجھ لیجیے, ایک مرتبہ آپ مجھے اپنے یہاں بلائیے, بہت خاطر مدارات کیجیے, اس کے بعد آپ مجھ سے کہیے کہ یہ میرے پاس ایک تسبیح ہے, اور یہ عقیق کی ہے, یہ انگوٹھی جو ہے یہ فیروزے کی ہے, یہ میرے گھر میں جو تعزیہ رکھا ہے یہ گنگا جمنی ہے, سونے چاندی سے بنا ہوا ہے. تو میں آپ کے یہاں کھاؤں گا, پیوں گا, اچھا خانے کی زیارت کروں گا, آپ کی تصویر دیکھوں گا, کروں گا. آپ کی بات پر یقین نہیں بھی آئے گا, نہ میں سنار نہ میں جوہری, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کھلایا ہے, چلو ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اجازت دیجیے, خدا حافظ. اگر میں کسی شریف کی اولاد ہوں, اگر میں نے شریف ماں کا دودھ پیا ہے, تو باہر جا کے آپ کا مذاق نہیں اڑاؤں گا, آپ کا نمک کھا کے آپ کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. اگر شریف ماں کا بیٹا ہوں تو. دو دن گزر گئے, پھر تیسرے دن آئے. اچھا 3 دن کھلانے کے بعد چوتھے دن رسول اللہ سے میں نے کہا کہ حضور آج میرے کہنے سے دسترخوان بچا دیجئے. فرمایا چپ رہ میرے امتی جاہل, چپ خاموش. سرکار میں تو چپ ہوں, میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا کہ 3 موقع باطل کو دیے جاتے ہیں, 3 موقع دے چکا. یہ 3 موقع دیے جاتے ہیں, باقی روز روز کا قصہ نہیں ہے.
اب اسی میں بعد بہت سے ایسے تھے کہ جو اس میں سے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب وہ پیٹ سے پڑھا کہ زبان سے پڑھا، دل سے پڑھا کہ دماغ سے پڑھا، اب وہی رسول آخری حج کے بعد واپس آ رہا ہے، اب وہی رسول آخری حج کے بعد واپس آ رہا ہے۔ دیکھیں مختلف مناظر جوڑ کے میں خیر کی کمی اور شر کی زیادتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میں کسی اور امت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، امت محمدیہ کا ذکر ہے۔ اس کا سکھوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، بدھستوں سے، یہودیوں سے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہم اپنے اندر کی بات بتا رہے ہیں۔ اب 1,24,000 لوگ غدیر کے میدان میں رک گئے، رسولوں کا روکو۔ جب بلال حبشی سے کہا جو آگے بڑھ گئے انہیں آواز دے کے واپس بلاؤ۔ غدیر کا میدان، حبش کا رہنے والا، سیاہ فام، دل روشن ہو گیا تھا، کہنے کہ میں کیا کہہ کے بلاؤں؟ میں کہو رسول آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آواز دو، اذان دیتے ہو، مؤذن ہو۔ تو دیکھو اگر کسی بچے سے کہا جائے پہلی مرتبہ اذان دینے کو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر تو وہ اتنا نروس ہوگا کہ بھول جائے گا اذان دینا، لیکن کوئی آدمی اذان دینے کا عادی ہے تو اس کے لیے ایک اعلان کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا پھر اعلان یہ کہ رسول بلا رہے ہیں، آگے بڑھ گئے ہو، واپس آ جاؤ، رسول تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے کہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ رسول نے ایک جملہ دیا بلال حبشی کو، کسی صحابی کو یہ جملہ نہیں دیا جو اس سیاہ فام حبشی شخص کو دیا، کہو حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف چلو۔ تو اب سمجھے خیر کا مرکز کہاں ہے؟ خیر کا مرکز رسول ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، خیر کا مرکز مکہ بھی ہے، خیر کا مرکز مدینہ بھی ہے، خیر کا مرکز دیگر عتبات عالیات بھی ہیں، لیکن اعلان خیر کا مرکز غدیر کا میدان ہے۔ اب 1,24,000 لوگ جمع ہیں، ایک طویل تقریر، آخر میں پوچھ رہے ہیں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میرا حق ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ کا حق ہے، ابھی کسی کو معلوم نہیں ہونے والا کیا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لاک ڈاؤن میں یہ اس وقت 6-7 لوگ ہو گئے ہوں گے بیٹھے جو ہیں میرے سامنے، آپ کے سامنے مجھے بات کرنے میں نہ مائک کی ضرورت ہے، نہ باکس کی ضرورت ہے، نہ ہارن کی ضرورت ہے، کیونکہ آواز لاؤڈ کرنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ محرم میں کرونا کی وبا سے فرصت مل جائے گی اور وہی بارونق مجمع وہاں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سب زندہ سلامت رہیں اور وہ مجلسیں اعضاء خانے سب آباد رہیں، اور جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے دنیا میں وہاں عزاداری اسی شان سے ہو جو کرونا کی وجہ سے اس سال نہیں ہو پا رہی۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ رسول تقریر کر رہے ہیں 1,24,000 میں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ سن نہیں پا رہے ہیں۔ 1,24,000 لوگ ہیں، اچھا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، دشت ہے، ریگ ہے اور دوپہر کا وقت ہے۔ سنیے ماحول ایسا تھا کہ بہرا بھی نہ کہہ پایا کہ ہم نہیں سن پائے، نہیں بہرا بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نہیں سن پائے، کیونکہ اگر کسی نے نہ سنا ہوتا تو بعد میں کسی سے پوچھتا تو کہا کیا اتنی دیر دھوپ میں بٹھا دیا ریت پر جلتی ریگ پر، اور بولتے چلے گئے۔ اس کے بعد معلوم کیا سمجھ میں آیا؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں، پسلیوں سے پکڑ کے، پسلیوں سے، پہلوؤں سے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے ہاتھوں میں بلند کر دیا، اتنا اونچا کیا کہ خود چھپ گئے۔
تو یہ جگہ کہاں سے تھی؟ کہا بھئی ایسا تھا کہ یہ جو اونٹ کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں اس کو پالان کہتے ہیں فارسی میں. پالن شتر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہمارے بچے بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں کیونکہ ایک ہی ماحول کی سنتے ہیں. اور تو ان کا کہ وہ اونٹوں کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے کور وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ اتنے وہ کروائے تھے کہ بہت بلندی پہ پہنچ گئے تھے. رسول اللہ ممبر بنایا تھا تو ممبر رسول سے آخری تقریر کیا ہوئی ہے؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اللہم والے من والا وعاد من عادا. پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، پروردگار اس سے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اللہم انصر من نصرہ، جو علی کے کام آئے اس کی مدد فرما. اب چپ ہو جائیے سرکار، آپ رحمت للعالمین ہیں، اب کچھ نہ کہیے گا. نہیں بات مکمل کروں گا، علی کا معاملہ ہے. مصلحتیں تم دیکھو، موقع تم دیکھو، محل تم دیکھو. میرا ممبر مصلحتوں کے لیے نہیں ہے اور میں نے سب کو بلایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی میں مانوں گا، سب سے اپنی منواؤں گا. جو لوگ کہتے ہیں اللہم انصر من نصرہ وخذل من خذلہ، اور جو علی کی توہین کا ارادہ بھی کرے پروردگار تو اسے ذلیل فرما. یہ رسول نے دعا کی ہے. دھوپ تھی، دوپہر تھی، 1,24,000 کا مجمع تھا. تو ممبر رسول بلا فضل خلافت علی ابن ابی طالب کے اعلان کے لیے. اب اگر یہ اعلان کسی کو برا لگتا ہے تو ہرگز نہ آئے. اور ہم جو رسول نے کہا ہے ہم وہی کریں گے. رسول نے کہا پروردگار اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، وعاد اور اس کو دشمن بنا لے، تو اس کا دشمن بن جا، تو باقی ہے. اور یہ جو جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تو اس کا دشمن ہو جا، یہ فانی ہے، تو اس کو جہنم میں بھیج. یہ ہے رسول کی دعا، یہ ہے رسول کی بد دعا. اب دیکھیے مختلف علاقے ہیں، کہیں کسی ڈان کا دباؤ ہے، کہیں کسی مافیا کا دباؤ ہے، کہیں کچھ گینگسٹر ہیں، کہیں اکثریت کچھ ایسے لوگوں کی ہے جنہیں حی علی خیر العمل اچھا نہیں لگتا، کہیں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اشہد ان علی اللہ اچھا نہیں لگتا. تو لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کیجیے، یہ کیمرے ہٹا دیجیے، یہ کراس سرکٹ ٹی وی ہٹا دیجیے. لوگوں کو بٹھا کے کم سے کم اگلی نسلوں کو سچ تو سنا دیجیے. آپ ایسے اپنے کو شیعہ کہنے والے مولویوں سے وہ صوفی بہتر ہیں جو کہہ رہے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا ایک سوال آواز محمد. آج ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے
شیعوں میں دو ضدی طبقے بے تکے پیدا ہو گئے ہیں. ایک وہ ہیں جو ملنگ بن گئے، ایک وہ ہیں جن کو ہمارے امام ابا قبا سے ہمارے ہوئی نفرت، وہ تقلیدی کے خلاف ہو گئے، کہیں گے ہم اخباری ہو گئے. حالانکہ اردو کی اخباریت کے کوئی معنی نہیں ہے. اخباری بہت بڑا عالم ہوتا تھا، وہ قرآن سے، حدیث سے، قول معصوم سے، عمل معصوم سے اپنی تکلیف شرعی اپنے لیے خود مشخص کرتا تھا. یہاں تو اخباری بھی ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں. تو مجھے لیکن دیکھیے ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ اخباری ضرور ہیں لیکن معاف فرمائیے گا، ان کے اوپر یہ آپ الزام نہیں رکھ سکتے کہ یہ علی سے لے کے امام آخر تک کسی کی عظمت میں کوئی کمی کرتے ہوں. دیکھیے یہ تو آپ مانیں گے. اب اس کو آپ کیا کیجئے گا کہ آپ ہمیں اہل سنت میں آپ کو کتنے اہل سنت ایسے گناؤں بتاؤں کہ جو آپ شیعوں سے آپ جو یہاں میرے سامنے یہ 5-7 لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب میرے بچوں کی طرح ہیں، میرے بھائی کی طرح ہیں، آپ میں سے 1-2 لوگ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے زیادہ علی سے، سیدہ سے، حسن سے، حسین سے محبت کرتے ہیں، جاتے ہیں نجف کربلا زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. حد یہ ہے کہ ہیں اہل سنت مگر امام زمانہ کو بھی مانتے ہیں اور 15ویں شعبان کو عریضہ بھی بھیجتے ہیں. پھر اگر ایسے سب سنی ہوں تو ہمارے سر آنکھوں پر. مگر معاف کیجئے گا، اگر خباثت کا نام سنت ہے، سنیت ہے، علی کی دشمنی کا نام سنیت ہے، تو بھئی یہ تو نہیں چل پائے گا. اور ہم حال میں اس لیے مطمئن ہیں کہ ہمیں ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد ہے. جب بھی ان کی یہاں جہاں حکومتیں ہوئی ہیں وہاں انہوں نے مظالم توڑے ہیں. اتنے مظالم توڑے کہ آج جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ اور آتنکوادی سمجھتے ہیں. میں کیا کہوں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جی چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں تھوڑی داڑھی بڑھا لوں، ڈر لگتا ہے کہ دیکھنے والے مجھ سے ڈرنے نہ لگیں. آپ بتائیے کیا کریں گے، کس ماحول میں جی رہے ہیں. پھر یہ دیکھیے یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش نہیں ہے، یہ عجیب و غریب تو ملک ہے. جی ہاں، آپ کو ہر 4-5-6-7-8-10 کلومیٹر کے بعد ایک نیا مذہب، ایک نئی زبان، ایک نئی بولی، ایک نیا طریقہ رسم و رواج مل جائے گا. کچھ جگہیں ہیں جو اپنے ماضی کو بڑی شان سے بچائے ہیں، جیسے شمالی ہندوستان میں امروہہ ہے. امروہہ نے مرثیے کو اس وقت بھی محفوظ رکھا جب مرثیہ لکھنؤ میں دم توڑ گیا تھا. اردو ادب پہ امروہہ کا بہت بڑا احسان ہے اور عیسائی ادب سے متعلق امروہہ نے بہت کام کیا ہے. یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے اہل لکھنؤ کو اچھی نہ لگے، لیکن بہرحال ان کا کام جو ہے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے. بہت بڑے محنتی لوگ ہیں اور اپنی روایت کے پابند ہیں. سب سے زیادہ جلوس بھی آپ یقین کیجئے امروہہ میں اٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے چاہے وہ ارب پتی ہوں، چاہے کھرب پتی ہوں، چاہے فلم انڈسٹری کو ہوں، چاہے کہیں کے بھی ہوں، جلوس میں ننگے پیر چلتے ہیں. فرش ازا پائے منصب، عہدہ، کاروبار، پیشہ سب ازا خانے کے باہر، ازا خانے کے اندر خالص اثنا عشری شیعہ. اسی لیے ان کا شاندار ماضی بچا ہوا ہے. اور ایسا ہی میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی طرح رہیں. آپ لوگ، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور میں بالکل اچھا، میرے لیے تو دیکھیے 30 برس سے شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں میرے لیے، میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، ایسی مجلسیں پڑھتے ہیں کہ شیعہ سنی جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ میرے لیے ایک تکیہ کا نام ہے. یہ لکھنؤ میں بچے پیدا ہوئے
यही सुनते हैं। बेटा ये बताओ कि कभी मैंने मजलिस पढ़ी हो झगड़ा हो गया हो? ऐसा हुआ नहीं है, मगर शोहरत होगी। अच्छा मुझे उस शोहरत से फायदा हो गया, मेरे यहाँ डर के मारे वो आते ही नहीं जिनके सामने तखैया करना पड़ा। जी मैं मर जाऊं तो मेरा मुर्दा उठाने के लिए क्या शिया कम है जो ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए? जी ठीक है, अरे तबर्राई है, हाँ तबर्राई होना बुरी बात है है तो इसमें तो कोई शक नहीं, इससे इनकार नहीं करेंगे। बामुरब्बत है जाती जिंदगी में, बेमुरब्बत है अकीदे में, और तकरीबन सब ऐसे ही हैं, तकरीबन सब ऐसे ही हैं। हम इल्म हासिल करने के लिए अकीदा नहीं देखते, किसी भी फ़िरक़े का पढ़ा लिखा है हम उससे इल्म जरूर हासिल करेंगे। हम इलाज करने के लिए मजहब और फ़िरक़ा नहीं देखते, किसी भी मजहब किसी भी फ़िरक़े का हो, अच्छा डॉक्टर है इलाज करेंगे। हम ये तो नहीं पूछेंगे डॉक्टर साहब आपका मजहब क्या, आप जैनी हैं, बुद्धिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। हमें जो अच्छा अस्पताल मिलेगा उसमें जाके अच्छे सर्जन से ऑपरेशन कराएंगे। हमें इससे क्या मतलब अस्पताल किसका है, मालिक कौन है, उसका मजहब क्या है, हमें बीमारी का इलाज कराना है। जब मजहब की बीमारी का खतरा होता है फर्श बैठ जाता है। एक सलावत आवाज दिल दिल से सलावत पढ़ते। देखिए ऐसा है कि खुदा न खास्ता किसी के मुंह बंद फोड़ा निकला पिंडली में, आदमी बड़ा मुकद्दस है, इतना पाक पाकीज़ा आदमी है कि जरा सी चीज नजिस बार बार हौज में होते लगाता है और अपने जूते चप्पल तक होता करता है और किसी को अपना सामान नहीं छूने देता। कोई छू ले तो पानी पीने का गिलास भी 7 मरतबा मांजेगा। अब वो रात तो खत्म हो गई, गैस के चूल्हे आ गए तो बालू खरीदेगा कि भाई बालू से मान लें। बड़ा शक्की आदमी है। अब मालूम कि जिस शहर में या जिस जगह वो रहता है वहाँ एक बेहतरीन सर्जन है और वो ऑपरेशन का एक्सपर्ट है और न जाने कितने पेचीदा ऑपरेशन कर चुका है। उसके लिए मुंह बंद फोड़े का ऑपरेशन बाएं हाथ का चुटकी बजाते का खेल है। अब उसका मजहब क्या है, उसका अकीदा क्या है, वो किसकी इबादत करता है, वो मस्जिद जाता है कि मंदिर जाता है, वो वहाबी है कि शिया है, शिया है तो बामुरब्बत है या अगर हुई किताब बेमुरब्बत है, सुन्नी है तो डॉक्टर तारिक कमर की तरह का है या देवबंदी है, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ के किस्से खड़े हो जाएं। हिंदू है तो लिबरल है या सेकुलर है या बहुत ही रिजिड है, आरएसएस का तो नहीं है, बीजेपी का तो नहीं है। अरे भैया हमें अपने फोड़े का ऑपरेशन कराना है, हाय हाय कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता फोड़ा अंदर ही फूट गया तो पूरे मर जाएंगे। इलाज करते वक्त डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते, मुकदमा है ये प्रॉपर्टी हमारी है कि नहीं है, वकील के पास पहुंच गए, वकील का मजहब नहीं पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं अच्छा वकील कौन है। खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े में फंस गए तो फौजदारी का अच्छा वकील, अच्छा फौजदारी के अच्छे वकील की पहचान क्या है? अरे क्या कहना उन वकील साहब का, फांसी के फंदे से बचा लिया, 7 कत्ल किए हुए था, माफ कीजिएगा फौजदारी के वकीलों से मुआफी के साथ। वकील की पहचान यही है ना कि कातिल तक को सजा से बचा लेती हैं, लेती है कानून का सहारा। बस छोड़िए, मुझे जो कहना था वो मैंने वकीलों पर रख के कह दिया। कभी कभी मजबूरन वो भी अच्छा लगने लगता है जो कातिल का तरफदार हो जाए।
اب آئیے، خیر ہمیں رسول سے درکار ہے. رسول نے خیر کا پورا خزانہ غدیر کے میدان میں کنجی سمیت علی کے سپرد کر دیا. علی نے وہ پورا خزانہ خیر حسن کے سپرد کر دیا. حسن کیا زوجیت کے نام پر وہی ہوا ہو چکا تھا. اب میں اس سے زیادہ دیکھیے، اس سے زیادہ مرمت نہیں کر سکتا ہوں. میں بہت مرمت کر رہا ہوں، سچائی کو بہت وضاحت سے نہیں بیان کر رہا ہوں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ رسول کا صبر، سیدہ کا صبر، حسن کا صبر، پھر یہ کربلا کا قصہ. اس میں ایک بات آج میں بہت اہم آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات جو ہے اس کے اوپر خدا کے لیے دھیان دیجیے گا. بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. شہادت علی اصغر کے بعد امام حسین کی ایک تقریر ہے. خدا کی قسم ممکن ہی نہیں ہے حسین کے علاوہ کسی کا اس طرح سے کچھ کہنا. فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے 71 داغ دیے ہیں، ابھی 6 مہینے کے بچے کو دفنا کے آؤں. اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور صراط مستقیم پر چلے آؤ، اب بھی میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. حسین یہ بتا رہے ہیں کہ حسین اگر تلوار کھینچیں گے آخری وقت تو انتقام کے لیے نہیں کھینچیں گے. معاف کیجیے گا اگر آپ کے میرے چھوٹے سے بچے کو کوئی تماچا بھی مار دے نفرت ہو جائے گی. معاف کرنا تو بہت بڑی بات. اس کے بعد جو حسین کرے تم توبہ کر لو، لیکن توبہ کرنے کے بجائے قبر بجائے جانے لگے. ہاں عزیزو، آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ 4 دن گزر گئے، 5واں دن بھی گزر گیا، رات آ گئی. جی ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن ہے یہ اپنی جگہ پر. کوئی شخص مجھے یہ بتائے، کسی عمر کا بھی ہو، کہ کسی محرم میں وہ اتنا رویا ہو کہ اس کا دل مطمئن ہو گیا ہو کہ دل بھر کے رو نہیں. کوئی نہیں رو پایا. سنیے آپ، میں آپ کو آج جناب زینب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نہ حسین کا ایسا بھائی، نہ زینب کی ایسی بہن کائنات میں ڈھونڈے نہیں ملے گی. شب عاشور جناب زینب اپنے خیمے میں بیٹھی اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں دیکھو کل قربانی کا دن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو میری بھاوجیں ہیں، بیوہ بھاوجیں ہیں، ام فروا، اسے جناب ام لیلا ہیں، جناب رباب ہیں، ان سب بھاوجوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچانے لگا. کہا اماں کیا کریں؟ کہا پہلے اپنی جان دے دینا. بچے گئے، حسین سے اجازت نہیں ملی. خیر میں ابھی مسائب ذرا سا ایک الگ زاویے سے آپ کے، تو انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آج رات میں جس وقت بھی آپ کو یہ جز یاد آ جائیں گے اس مجلس کے، تو آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل پڑیں گے. مجھے یقین ہے وہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھی، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی، آنکھوں سے آنسو آپ اپنے نکلنے سے روک نہیں پائیں گے. بچے ماموں سے اجازت لے کے گئے. اتنے چھوٹے بچے تھے کہ گود میں اٹھا کے عباس نے علی اکبر نے گھوڑوں پر بٹھایا. جعفر طیار کے پوتے ہیں. پھر بچوں کے جنازے آئے. صبح عاشور
نماز صبح کے بعد جناب زینب نے کام کیا تھا، جناب ام کلثوم کو اور دوسری بیویوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ ایک بڑے سے خیمے میں صرف فرش بچھا دو تاکہ جو شہید مارا جائے اس کی لاش ہم بھیا سے کہتے ہیں اس خیمے میں لا کے رکھ دی جائے، اور اس کی بیٹی کو یا اس کی بیوہ کو یا اس کی بہن کو یا اس کی ماں کو اس کا پرسہ دے لیں، کیونکہ کیا معلوم شام ہوتے ہوتے کیا حالات ہوں۔ تو جو لاش آ رہی تھی خیمے اعظم میں رکھی جا رہی تھی، اور جس کی لاش ہوتی تھی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی زوجہ کو بٹھا کے اسے جلدی جلدی پرسا دیا جاتا تھا، رو کے وہ لاش ایک طرف رکھ دی جاتی تھی، پھر دوسری لاش آ رہی تھی، یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور محمد کی لاشیں آئی ہیں، جناب زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، لے جا کے خیمہ اعظم میں دونوں بچوں کی لاشیں رکھ دی گئیں۔ جناب زینب سے بیویوں نے کہا چلیے پرسہ لے لیجئے، بچے آئے ہیں شہید ہو کے، بچے آئے لاشیں رکھی ہیں، کہا بیویوں پرسہ میں کس سے لوں، مجھے مبارکباد دو، میرا بھیا بچ گیا، میرے بچے میرے بھیا پر صدقے ہو گئے، قربان ہو گئے۔ جناب ام کلثوم نے بہن کا بازو پکڑا، کہا بہنا چل کے لاشیں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے کہ دونوں تھک کے سو گئے ہیں۔ دونوں لاشیں برابر سے رکھی ہیں، جناب زینب خیمے پہنچی، دونوں لاشوں کو غور سے دیکھ رہی ہیں۔ اب بیویاں بھی جمع ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب بہت تیزی سے آگے بڑھی، اب سب یہ سمجھی کہ زینب اپنے کو بچوں کی لاشوں پر گرا دیں گی، لاشوں کے قریب پہنچی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سجدے میں سر رکھا، الہی و سیدی و مولائی تقبل ہدیتی، اے پروردگار زینب کے اس حقیر ہدیے کو قبول فرما لے۔ دوسرا منظر، اب دوسرا منظر سنیے۔ قید ہو کے عاشور کے بعد 11ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے ہوتے ہوئے شام پہنچا، شام کے بازاروں سے اور دربار سے ہوتا ہوا قید خانے میں پہنچا۔ ایک مدت کے بعد قیدی چھٹے، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے کہا ہے کہ کیا ارادہ ہے، جہاں رہیے گا یا مدینہ جائیے گا؟ کہا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ایک مکان بڑا سا خالی ہمیں چاہیے جس میں ہم بیٹھ کے اپنے پیاروں کو رو لیں۔ اب پہلی مجلس جس میں بنی ہاشم کے علاوہ وہ مجلسیں تو بہت ہی جو شام کے قید خانے میں ہوئی، اب یہ شام میں دمشق میں ہو رہی ہے۔ دمشق میں ایک دفعہ جناب زینب رکی اور وہ کہتی ہیں ذرا سید سجاد کو بلاؤ۔ سید سجاد دروازے پر، کہا بیٹا یزید سے کہو کہ اگر یزید کا دل چاہے، شقیر قد تو بہت ہے، کا دل چاہے تو وہ کٹے ہوئے سر بھیج دے۔ سر آئے، بیویاں ٹوپ ٹوپ کے سروں کو گود میں لے کے روتی رہی، جناب زینب تعارف کرا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ شام کی ایک عورت نے کہا کہ جو دو بچوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہیں، یا تو ان کی ماں اس قافلے میں نہیں ہے یا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے۔ جناب زینب نے کہا بی بی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا ایسا ہے کہ ہر کٹے ہوئے سر کا پرسہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بیوی موجود ہے۔ بہت دیر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ دو بچوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، ان کا پرسہ لینے والا کوئی نہیں۔ زینب نے سروں کو دیکھا، کہا بی بی ان کی ماں میں ہوں، یہ اون ہے، یہ محمد ہے، میرے بچے ہیں، میں اس بھائیجا کو رو رہی ہوں جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں روں گی۔
اب شام سے قافلہ آیا کربلا، 7 دن کربلا میں قیام رہا، 7 دن۔ زینب لاش قبر حسین پر ہوئی، زینب قبر عباس پر جا کے کہنے لگی ذرا قبر سے نکلو، تمہیں بازوؤں کے نشان دکھاؤں۔ گنج شہیدہ پہ گئی، علی اکبر کی قبر پر ہوئی، میری گودیوں کے پالے، تم تو تھک کے سو گئے، تمہارے بعد پھپھی کتنا تکی ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ پھر قبر حسین کے پہلو میں آ کے ایک ننھی کی تھی قبر کو چومنے لگی، میرے علی اصغر، ہائے میرے علی اصغر۔ اب 7 دن کے بعد قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا، آثار مدینہ نمودار ہوئے، جناب ام کلثوم نے مرثیہ شروع کیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والحزان جینا خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنینا۔ یہ نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، ہم آرزو حسرتوں کے پائمال جنازے لے کے آئے، گودیاں خالی ہو چکی، سہاگ اجڑ چکے، زندگیوں کے سہارے کربلا میں سو گئے۔ بشیر ابن نعمان جسلمی کو بلایا امام زین العابدین نے، کہا بشیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بشیر بیٹھا، سیاہ اندازہ بشیر کے گلے میں ڈالا، عباس کا خون بھرا علم بشیر کو دیا، کہا خدا رحمت کرے تیرا باپ بھی شاعر تھا، جا کے مدینے والوں کو بتا دو دادی کی گھر اجڑ گیا، ہم یتیم ہو کے آ گئے۔ بشیر مدینہ میں داخل ہوا، مرثیہ پڑھتا جا رہا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وعدوہی مدوار، اے یثرب کے رہنے والوں، ہم جہاں مدینہ چلا گیا، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے، کہا آنے والے قافلہ آ گیا، قافلہ ہے کہاں؟ کہا بچوں مدینہ کے باہر قافلہ موجود ہے، چوتھے امام موجود ہے، جاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، چھوٹے بچے تھے، کوئی بھی اس میں 10 سال سے زیادہ کے سن کا نہیں تھا۔ چوتھے امام کے دونوں ہاتھ چومے کہ مولا اور محمد نظر نہیں آتے، اور محمد نظر نہیں آتے، دیکھیں پھر پانچی محرم کو یہی تو بازار ہوتی ہے، اور وہیں بھاگ گیا، بہت روئیں گے آپ۔ کہ بچوں دونوں محمد کبھی نہیں آئیں گے، ماموں پر قربان ہو گئے، سر کٹ گئے، کہ کٹے ہوئے سر کا کہ ہم سب کو دفن کر کے آئیں۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے، اپنی ماں سے کہا جلدی جائیے ختم ہو گیا، بی بی زینب آئی ہے، گودی خالی ہو گئی۔